اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا اسلام، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیم یہ کون سی ٹیم ہے؟ اے بی اے. کون کون کہتا ہے اے؟ ہاتھ اٹھائیں. آپ تو بی کہہ رہے تھے ابھی، اے ہو گئی. کہتے ہیں کون سی ٹیم ہے؟ اور کون سی ٹیم بھی ہے؟ جی ٹیم بی بھی ہمارے ساتھ ہے، ٹیم اے بھی ہمارے ساتھ ہے. دونوں ٹیموں کے درمیان ہوگا مقابلہ. ہوں گے کچھ سوالات، ٹیم اے بھی جواب دے گی، ٹیم بی بھی جواب دے گی. دیکھیں گے کہ کون سی ٹیم آج آگے بڑھتی ہے اور کون سی ٹیم آج پیچھے رہ جاتی ہے. مطلب کون سی ٹیم آج کے مقابلے کو ون کرتی ہے اور کون سی ٹیم آج کے مقابلے کو میں سیکنڈ نمبر پر آتی ہے. پیارے بچوں اور مدنی کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام ہے. مختلف سیگمنٹس ہوں گے، مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی. کوشش کی جائے گی کہ آپ تک دین اسلام کی معلومات کو پہنچایا جائے، انٹرسٹنگ انداز میں پہنچایا جائے. مختلف سوالات ہوں گے، جوابات ہوں گے، بچے دیں گے سوالات کے جوابات. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے. بہت کچھ نیا اور بہت کچھ منفرد آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. آئیے بڑھتے ہیں اور روزانہ کی طرح آج کے پروگرام میں بھی آج کا سوال شامل کرتے ہیں. آج کا سوال یہ ہے، بتائیے کہ تمجید کسے کہتے ہیں؟ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں اور مدنی کے ناظرین، سیگمنٹ ہے آئیں مل کر درود پاک پڑھیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. آپ سب نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. آئیے مل کر درود پاک کو پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود گئے. سلطان دو جہان پر سب کا درود گئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب گئے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب گئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. پیارے بچوں اور مدنی کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضیلتیں ہیں. ایک بہت ہی پیاری فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا. کتنی بار؟ 50 بار. یعنی کہ 50 ٹائمز یعنی 50 بار درود پاک پڑھے گا. قیامت کے دن میں اسے ہاتھ ملاؤں گا. پیارے بچوں اور مدنی کے ناظرین، قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ ملانے کی سعادت اس شخص کو حاصل ہوگی کہ جو روزانہ کتنی بار درود پاک پڑھتا ہوگا؟ کتنی بار؟
50 بار درود پاک پڑھنے والے جس کی عادت ہو روزانہ 50 بار درود پاک پڑھنے کی، اس کو انشاءاللہ کہیں یہ سعادت ملے گی۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں روزانہ کی بنیاد پر درود پاک پڑھنے والا بنائے، کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، اور قیامت کے دن ہمیں بھی یہ شرف نصیب فرمائے ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، روزانہ پروگرام میں ہمیں اچھی باتیں، کچھ اچھی باتیں بھی سنتے ہیں اور مختلف سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں۔ آج کا سوال ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، آج کے سوال یہ ہے، بتائیے کہ تمجید کے کیا معنی ہیں؟ تمجید کے کیا معنی ہیں؟ آپ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، سیگمنٹ ہے آسان سوالات۔ ہوں گے کچھ سوالات ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے۔ تیار ہیں ٹیم اے والے؟ کیونکہ پہلے آپ سے سوال ہے نا بھائی۔ سوال یہ ہے، بتائیے وہ کون ہیں، وہ کون لوگ ہیں جنہیں جمع ہی نہیں آتی؟ پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے جمع کسے کہتے ہیں، کیا کسے کہتے ہیں بھائی بتائیں۔ چلیں مائک آپ کے پاس ہی، آپ بتا دیں۔ نیند کے وقت دیکھا ہے آپ نے، رات کے 12 بج جاتے ہیں یا 11 بج جاتے ہیں، رات کے 11 بجے بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ منہ کھول کے جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ منہ کھولا ہوا ہے اور بس ایسا محسوس ہو جاتا ہے کہ ان کو نیند آ رہی ہے، پتہ چل جاتا ہے سامنے والے کو، دیکھنے والے وہ بھی بولتے ہیں جا کے سو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو جماغی ہے یہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ تو ہوتی ہے شیطان کی طرف سے۔ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، بتائیے وہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں جماغی نہیں آتی؟ یہ جو جماغی ہے وہ کن لوگوں کو نہیں آتی؟ جی انبیاء کرام۔ جی آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ انبیاء کرام۔ آپ کیا کہتے ہیں غلام طہا بھائی؟ انبیاء کرام۔ آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ انبیاء کرام۔ آپ بتائیں بھائی۔ انبیاء کرام۔ آپ بھی بتا دیں حاذق بھائی، انبیاء کرام۔ اور آپ بھی بتا دیں بھائی۔ انبیاء کرام۔ انبیاء کرام علیہم السلام وہ ہستی ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں جماغی نہیں آتی۔ جواب درست ہے۔ اگلا سوال ہے قرآن پاک کے بارے میں۔ بتائیے کہ قرآن پاک کا سب سے پہلا نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ جی بھائی اقرا۔ کیا ہے؟ اقرا۔ یہ کہہ رہے ہیں اقرا۔ چلیں درست میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ جی دیکھتے ہیں کسی اور بچے کو پتا۔ اقرا۔ آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ اقرا۔ مائک کوشش کریں کہ جو بھی بچہ لے، کون سا سے لے، سیدھے ہاتھ۔ اور جو بھی بچہ مائک دے ایک دوسرے کو۔ سیدھے ہاتھ۔ جی اقرا۔ 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 میرا سوال یہ تھا کہ قرآن پاک کا سب سے پہلا نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ جواب میں آپشنز پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپشنز تھے کل، اقرا اور اللہ، اور جواب ہے اقرا۔ جواب ان کا درست ہے۔ جی آئیے کہ ان کو دیں ذرا مائک، سب سے پہلے والے کو۔ آپ ایک بار پھر بول دیں اقرا۔ اقرا۔ جی پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین، قرآن پاک میں کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں اور 6667 تقریباً یہ آیتیں ہیں۔ تو اس میں سے جو پہلا لفظ نازل ہوا وہ کون سا تھا؟ اقرا، یہ لفظ تھا ماشاءاللہ۔ یہاں پر دیکھیں آپ کو پتہ چلا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال ہے ٹیم اے والوں سے، بتائیے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کون سے امام کے فالوور تھے؟ آپشنز دوں؟ 4 امام ہیں، یہی آپ کے پاس آپشنز ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ، اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ۔ اب یہ ان 4 میں سے کوئی ایک جواب ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک نے تو ہاتھ اٹھا لیا ہے، اس کے علاوہ کوئی بتائے بھائی؟ غلام طاہر بھائی بتا دیں بھائی۔ امام احمد۔ جی امام احمد۔ آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ امام احمد۔ آپ بتائیں بھائی۔ امام احمد۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ امام احمد۔ جی حاذق بھائی۔ امام احمد۔ امام احمد۔ امام احمد بن حنبل، کیا نام ہے ان کا مکمل؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ کے غوث اعظم رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ فالوور تھے۔ جواب ان کا درست ہے۔ اگلا سوال، بتائیے کہ اللہ پاک کتنے قسم کے لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا؟ آپشنز دوں؟ ایسے بتائیں گے؟ اللہ پاک کتنے قسم کے لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا؟ جی بتائیں۔ 3۔ 3۔ 3۔ 3۔ جی
تین تین ابھی بتائیں بھائی، نیچے والے بچے مائک دیں۔ تین آپ کیا کہتے ہیں؟ تین پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، ایک اچھی عادت میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اچھی عادت آپ کوئی بھی چیز دیں تو آپ نے کون سا ہاتھ استعمال کرنا ہے؟ سیدھا۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی عادت ہوگی نا تو سیدھا ہی اٹھے گا۔ اگر آپ کی عادت ہوگی تو سیدھا ہی اٹھے گا۔ 2-3 بار آپ کوشش کریں، 4-5 بار کوشش کریں، سیدھا ہاتھ ہی آپ کا استعمال ہو۔ کہ آپ نے کوشش کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ بیچ میں الٹا استعمال کر لیں۔ سیدھا ہاتھ ہی استعمال کریں تو انشاءاللہ اگلی بار جب کسی کو چیز دینے لگیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ بھائی سیدھا ہاتھ استعمال کرنا ہے، تو اس سے فائدہ نصیب ہوگا۔ آپ اپنی عادت بنانے کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 2-3 بار آپ خود حاضر دماغی سے رہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ آپ سوتے ہوئے کسی کو چیز دے رہے ہوں، کسی کو کوئی چیز دے رہے ہوں، تو اگر آپ جاگتے ہوئے یعنی کہ جاگ تو رہے ہوتے ہیں مگر حاضر دماغی نہیں ہوتی، تو اگر آپ حاضر دماغی کے ساتھ 2-3 بار کوئی کام کر لیں گے تو انشاءاللہ الکریم وہ آپ کی عادت بن جائے گی، اور پھر آپ کو دوسروں کے سامنے شرمندگی کا مظاہرہ نہیں کرنا پڑے گا کہ یہ الٹے ہاتھ سے دینا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، الٹے ہاتھ سے کوئی چیز لینا اچھی بات تو نہیں ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا اچھی بات ہے۔ تو اب سیدھا ہاتھ استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم اس کا فائدہ نصیب ہوگا۔ اچھا تو سوال یہ تھا کہ اللہ پاک کتنے قسم کے لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا؟ جواب دیا ٹیم بی والوں نے 3 قسم کے لوگوں کی۔ پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، حدیث شریف میں کدھر ہے؟ جی حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک وہ کہ گناہ کی دعا مانگے، پہلا کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ ہاں تو آپ سیکھنا ہے نا، یہاں پر سیکھیں گے آواز نکال کے۔ گناہ کی دعا جو مانگے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا ہے ایسی بات چاہے کہ جس سے رشتہ داری ٹوٹے، ایسی بات کی دعا کرے، ایسی بات کو چاہے کہ جس سے رشتہ داری ٹوٹ جائے تو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسرا ہے کہ دعا قبول ہونے میں جلدی کرے کہ میں نے دعا مانگی اب تک قبول نہیں ہوئی، ایسا شخص گھبرا کر دعا چھوڑ دیتا ہے اور مطلب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ کوئی دعا مانگی، دعا مانگ رہے 3 4 5 بار دعا مانگی، 5 بار تو دعا مانگتے ہیں پر 6ٹھی بار یار دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ آپ دعا تو مانگیں، آپ یہ بھی دعا مانگیں یا اللہ میرے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے حق میں ہی بہتر نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے۔ ہمیں کیا امید رکھتے ہیں؟ اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے۔ ہم یہ کام ہمارے ساتھ ہوا، ہمارا کوئی نقصان ہوا، ہماری کوئی چیز ہمیں کوئی فائدہ ہو گیا یا ہمیں کوئی نقصان ہو گیا، اس میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے ہی بہتری ہوگی۔ آپ کو نظر نہیں آ رہی وہ الگ بات ہے، مگر اللہ پاک کی نظر میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی انشاءاللہ الکریم، آپ کو اس کا فائدہ کبھی نہ کبھی ضرور نصیب ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہاں تک رہی کہ 3 قسم کے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلا کون سا ہے؟ گناہ کی دعا مانگنا، کون سا ہے؟ اور دوسرا وہ ہے کہ جو ایسی بات چاہے کہ جسے، اور تیسرا وہ ہے کہ جو دعا مانگ کے قبولیت میں کیا کرے؟ جلدی کرے کہ ابھی میں نے دعا مانگی اب یہ بھی قبول ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہمیں تینوں قسم کے لوگوں سے بھی دور رہنا ہے، تینوں قسم کی عادتوں کو بھی نہیں اپنانا کہ گناہ کی دعا بھی نہیں مانگنی، کبھی رشتہ داری ٹوٹے ایسی دعا بھی نہیں مانگنی، اور تیسری یہ کہ دعا کر کے پھر جلدی میں بھی نہیں رہنا، ہمیں یہ بھی دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ پاک جو میرے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اور کریم اللہ پاک نے چاہا تو اس سے بہتر ہی آپ کو نصیب ہوگا، یا تو وہ اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو وہ نصیب ہو جائے گا، ورنہ اگر اس سے اچھا کوئی آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو آپ کو نصیب ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ چلیں اب اگلا سوال ہے، بتائیے کہ سورہ اخلاص میں کتنی آیتیں ہیں؟ سورہ اخلاص کون سی صورت ہے یہ پتہ ہے؟ کون سی صورت ہے بتائیں؟ سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر؟ چلیں بتائیں سورہ اخلاص میں کتنی آیتیں؟ 4 ہیں۔ سورہ کوثر میں تو 3 ہیں۔ سورہ اخلاص میں 4 ہے۔ سورہ اخلاص کون سی ہے؟ قل هو اللہ احد۔ جی قل هو اللہ احد، یہ کون سی صورت کہلاتی ہے؟ سورہ آپ بتائیں بھائی حاذق بھائی کتنی آیتیں ہیں سورہ کوثر وہ سورہ اخلاص میں؟ 4 جیسے بھائی نے بتایا ویسے ہی آپ بتانے کی کوشش کریں۔ اچھا چلیں کسی اور نے بتایا، چلیں جیسے کسی اور نے بتایا ویسے ہی آپ نے بتانے کی کوشش کی۔ چلیں 4 آپ بتائیں بھائی۔ 4 آپ بتائیں۔ 4 جی آپ بھی بتائیں۔ 4 آپ بھی بتا دیں بھائی۔ 4 جی پیارے بچوں اور کرز مدی چینل کے ناظرین، سورہ اخلاص میں کتنی؟ 4 آیتیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یہ 4 آیتیں ہیں اور اسے کی سورہ اخلاص کہتے ہیں. ماشاءاللہ ٹیم اے والوں کا جواب درست ہے. اگلا سوال بتائیے, دعا کرنے والے کے لیے اللہ پاک کس چیز کے دروازے کھول دے گا؟ جی بتائیں بھائی. جنت. جنت کے کیا کہتے ہیں بھائی؟ جنت کے. جنت کے. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ رحمت کے. رحمت کے. جی رحمت کے. رحمت کے. رحمت کے. جی رحمت کے. سیدھے ہاتھ سے مائک لینے کی عادت بنائیں. واپسی دیں, واپسی دیں, واپسی دیں. چلیں میں اب یہی کروں گا, اب سیدھا ہاتھ سے مائک لیں. جی رحمت کے. آپ بتائیں. رحمت کے. آپ ہی بتائیں بھائی. رحمت کے. دعا کرنے والے کے لیے اللہ پاک رحمت کے دروازے کھول دے گا. ماشاءاللہ یہاں پر ٹیم اے والوں کی اکثریت نے رحمت کے ہی جواب دیا, تو ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال, مگر اس سے پہلے ایک اچھی بات. پیارے بچوں, اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. اگلا سوال بتائیے کہ انسان کا گناہ کرنا کون سے فرشتوں کی تکلیف کا سبب بنتا ہے؟ انسان کا گناہ کرنا کون سے فرشتوں کی تکلیف کا سبب ہے؟ جی آپ بتائیں, اور آپ سارے ہی بتائیں. کرامن کاتبین. آگے مائک دیں. کرامن کاتبین. کرامن کاتبین. کرامن کاتبین. کرامن کاتبین. جی نیچے والے بچے جواب دیں بھائی. عازق بھائی دیں گے جواب؟ چلیں بتا دیں, چھوٹے سے بھائی ہیں آپ کے, کیا کریں گے بھائی, بتا دیں. کرامن. کرامن کا کبین. کرامن کاتبین. جی آپ بتائیں گے بھائی. کرامن کاتبین. پیارے بچوں اور کرسمتی چنگ ناظرین, انسان کا گناہ کرنا کرامن کاتبین وہ فرشتے کے جو انسانوں کی نیکیاں, یعنی میں موجود ہوں تو میرے ساتھ 2 فرشتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, کندھوں کے پاس, کندھوں کی طرف ہوتے ہیں. چلیں, تو 2 فرشتے ہوتے ہیں انسان کے ساتھ جو نیکیاں بھی لکھتے ہیں. ایک نیکیاں لکھتا ہے اور ایک گناہ لکھتا ہے. تو اب جو انسان ہے وہ جب گناہ کرتا ہے تو یہ جو کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے نیکیاں اور گناہ لکھتے ہیں, ان کے لیے یہ تکلیف کا سبب بنتا ہے, تکلیف بنتی ہے. تو ہمیں گناہ کرنے سے بچنا بھی چاہیے, حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ گناہ نہیں کرنے, نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. ماشاءاللہ جواب ٹیم اے کا. اگلا سوال اور آخری سوال ہے سیگمنٹ کا, بتائیے کہ بقر عید کون سے اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ کون بتائے گا؟ جی بقر عید کون سے اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ کس کس کو پتہ ہے کہ اسلامی مہینے کتنے ہیں؟ 13 ہیں, 14 ہیں, 15 ہیں, یا 12 ہیں, یا 11 ہیں؟ 12 ہیں. کون کون کہتا ہے 12 ہیں بھائی؟ کس کس کو نام یاد ہے؟ چلیں میں آپ کو یاد کرواتا ہوں, ٹھیک ہے. محرم شریف. آپ سب نے دہرانا میرے ساتھ ہے, جن جن کے پاس مائک ہے وہ مائک بھی اٹھا لیں. چلیں ٹھیک ہے. پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم شریف. محرم شریف. صفر. صفر. ربیع الاول. ربیع الاول. ربیع الثانی. ربیع الثانی. جمادی الاولیٰ. جمادی الاولیٰ. ایک بار واپسی. ربیع الاول. ربیع الاول. ربیع الاخر. ربیع الاخر. جمادی الاولیٰ. جمادی الاولیٰ. جمادی الاخری. جمادی الاخری. اور پھر کون سا آئے گا؟ رجب. رجب. شعبان. شعبان. رمضان. رمضان. شوال. شوال. ذی قعدہ ذی قعدہ. اور ذی الحجہ. ذی الحجہ. ذو الحجہ. ذی الحجہ. اور اب بتائیں گے بقر عید کون سے مہینے میں آتی ہے؟ 12 مہینے گنوا دیے, اب 12 میں سے کوئی ایک ہے. اتنے سارے آپشن, 12 آپشن دیے میں نے بھائی, اب 12 میں سے کوئی ایک ہے. جی بھای بتائیں. مائک اٹھا. ذی الحج. ذی الحج. سوچ لیں, ذی الحج میں تو حج ہوتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ذی الحج میں تو حج ہوتا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے. بقر عید کون سے مہینے میں آتی ہے؟ چلیں آپ کو 4 مہینے لگا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. شوال, ذی قعدہ,
ذوالحجہ اور محرم، ان چار میں سے کوئی ایک ہے. ذوالحج، جو ہوتا ہے اس میں دو. شوال، شوال، شوال میں. چلیں بھائی آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ شوال، شوال. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ شوال. اچھا کون کون کہتا ہے کہ شوال گزر گیا؟ میں نے آپ کو گنوایا ہے نا ابھی. رمضان میں روزے رکھے، کس کس نے روزے رکھے بھائی؟ رکھے نا، رمضان میں روزے رکھے. رمضان کے بعد کون سا مہینہ آیا؟ عید کا مہینہ ہے، شوال ہے. چلیں چلیں شوال کا مہینہ آیا جی، شوال کا مہینہ آیا. رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ شوال کا. شوال یکم شوال یعنی پہلی شوال کو کیا ہوتی ہے؟ عید ہوتی ہے. عید الفطر ہوتی ہے، وہ میٹھی عید جس کے کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اس کے بعد آیا ذوالقعدہ اور ذوالحج. ذوالحج جو ہے اس میں بقرعید آتی ہے. آپ کا جواب درست تھا بھائی. ٹھیک ہے، میں آپ کو کنفیوز کر رہا تھا، آپ ہو گئے. چلیں کوئی بات نہیں. حج جو ہے وہ بھی ذوالحج میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حج کے جو ایام ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں بقرعید میں، اور بقرعید بھی ہوتی ہے. جو حج پہ نہیں جاتے تو وہ کراچی یا جیسے پاکستان یا دیگر ملکوں میں رہ کے بھی وہ بقرعید مناتے ہیں. اور جو حج میں ہوتے ہیں تو وہ حج کے مناسک، حج کے جو ایام ہیں وہ منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، جہاں جہاں گزارنے ہوتے ہیں وہاں وہ گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو کلیئر ہو گیا اب یہ بات؟ تو بقرعید کس میں آتی ہے؟ ذوالحج، جی. اور وہ میٹھی عید کس میں آتی ہے؟ اور شوال گزر گیا، ذوالقعدہ گزر گیا. کون چل رہا ہے؟ چل رہا ہے، اتنا پتہ ہے چل رہا ہے. اب انشاءاللہ لیکن کچھ ہی دن باقی ہیں اور پھر ذوالحج شروع ہو جائے گا. اور پھر ذوالحج کی تقریباً 10، 11 اور 12 کو ہم عید مناتے ہیں. ٹھیک ہے. بقرعید کا جانور لے کے آتے ہیں. کون کون لے کے آتے ہیں بھائی؟ لے کے آتے ہیں، سارے لے کے آتے ہیں. چلے ماشاءاللہ اچھی بات ہے. قربانی کرنی چاہیے، اور قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے. ماشاءاللہ یہاں پر بچے جو موجود ہیں ان سے اچھی اچھی باتیں چل رہی ہیں. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. خانپور سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کو کھانے کی دعا بتاؤں گی. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے دعا سنائی، کون سی؟ کھانا کھانے کی دعا. ماشاءاللہ اچھی بات ہے. آپ بھی یہاں پر سنا سکتے ہیں. کون کون سنا سکتا ہے؟ آپ سے سنائیں گے انشاءاللہ، لیکن وقت مناسب ہے، مگر آپ کی جو دعا ہوگی وہ کچھ اور ہوگی. ٹھیک ہے. چلیں اب اگلی کون؟ جی میں گجرات شہر واپٹا ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. میں آج حدیث سناؤں گا. چگل کو جنت میں داخل نہیں ہوگا. دعوت اسلامی زندہ باد. جی. چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. ادھر کی ادھر لگانا، ادھر کی ادھر لگانا، یہ کیا کام ہے؟ چغل خوری ہے. کہ میں نے سنا بھائی وہ آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے. میں غلام طاہر بھائی سے بات کر رہا ہوں. غلام طاہر بھائی نے مجھے اس کے بارے میں کوئی بات کہی، میں نے جا کے ان کو بتا دی، تو یہ کیا ہو گیا؟ چغل خوری ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ بات بتا دوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ اچھی عادت نہیں ہے. چغل خوری جو کرتا ہے پھر اس پہ بھروسہ بھی نہیں کیا جاتا. ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو چغل خوری کرتا ہے اس سے لوگ چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں کہ بھائی اس کو پتہ نہ لگ جائے ورنہ پورے محلے میں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. تو چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں، تو ہمیں چغل خوری نہیں کرنی ہے. کسی نے اگر ہمیں کوئی بات بتا دی، کوئی راز بتا دیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس راز کو راز ہی رکھنا ہے. چلیں اب بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی جانب. میرا نام عبید رضا ہے. میں شیخوپورہ سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں کلام سنایا. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرجمتی کے ناظرین، آج کا سوال یہ ہے، بتائیے کہ تمجید کے کیا معنی ہیں؟ آپ نیکسٹ کال. میرا نام امامہ تاریہ ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. رمضان بھائی، آپ کے سوال کا جواب ہے بزرگی، اور آج میں آپ کو ایک کلام بھی سناؤں گی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے.
ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی۔ پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین، یہاں پر آج کے سوال ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں۔ آج کے سوال یہ ہے کہ تمجید کے کیا معنی ہیں؟ انہوں نے جواب دیے، انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں اور کرڈز مدیشہ کے ناظرین، آ چکے ہیں سیگمنٹ میں۔ سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر۔ ہوں گے کچھ سوال جس کا جواب دینا ہوگا آپ نے کیلنڈر پر ڈھونڈ کر جواب دینا ہے۔ اتنے سارے آپشنز ہیں، انہی میں سے ایک آپشن آپ کا جواب بنے گا۔ دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں ٹیم اے والے اور ٹیم بی والے۔ کون آئے گا بھائی ٹیم اے سے؟ کیا پہلے سوال بتا دوں؟ سوال بتاؤں پہلے؟ چلیں سوال پہلے بتا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام بتائیں۔ جی آپ آئیں پہلے والے میں، اس طرف آ جائیں تھوڑا سا سائڈ پہ۔ جی یہاں پر ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، یہ ٹیم اے سے آئے ہیں اور انہوں نے کوشش کرنا شروع کر دی ہے۔ سوال ان سے یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام بتائیں۔ جی دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، یہ جواب درست دیتے ہیں یا نہیں، ٹیم اے کو پوائنٹ دلاتے ہیں یا نہیں۔ یہ پہنچ چکے ہیں بالکل آخر تک اور انہوں نے ایک جواب لگایا ہے۔ مائک دیں بھائی ان کو۔ جی بھائی حضرت ہارون علیہ السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالرافع۔ عبدالرافع بھائی۔ جی عبدالرافع بھائی آپ نے کیا جواب دیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام حضرت ہارون علیہ السلام ہے۔ جواب درست ہے، اپنی جگہ پر جائیں گے، جواب درست دے دیا گیا۔ اگلا سوال ہے ٹیم بی سے، کون آئے گا بھائی؟ سوال بتاؤں پہلے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزی کا نام بتائیں۔ سبحان اللہ، آ جائیں بھائی، دوسرے والے میں ہوگا بھائی، ٹھیک ہے؟ انہیں پالک، کچا پپیتا، مٹر، آگے چلیں مکئی، پھول گوبھی، اس کے علاوہ ہے بند گوبھی، اس کے بعد ہے گاجر، پیاز، بینگن، پیاز، آلو، کون تھا بھائی؟ کون تھا بھائی؟ ٹیم بی سے کون تھا جس نے بولا یہی ہے؟ جی چلیں، اب تو آپ نے بولا ہے تو کیا کریں، اب چیٹنگ ہوئی نہیں ہوئی؟ چلیں آپ کو آخری موقع مل رہا ہے، اب نہیں کیجیے گا یہ کام۔ مائک یہیں رکھ دیں، آپ ایک کام کریں مائک ان کو دیں اور یہیں رکھ دیجیے گا پہ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے پاس آخری موقع، اب نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ جی کدو شریف۔ کدو شریف۔ یہاں پر پیارے بچوں اور کرسمتیشہ کے ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی کے بارے میں سوال ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی سبزی پسند تھی، اور جواب ہے کدو شریف۔ انہوں نے جواب بالکل درست دیا ہے۔ جی آ جائیں بھائی، جگہ پر جائیں۔ پیارے بچوں اور کرسمتیشہ کے ناظرین، چیٹنگ چاہے ایگزامس میں ہو، چاہے کسی پروگرام میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، چیٹنگ ہے، چیٹنگ ہے، تو نہیں کرنی چاہیے، اچھی بات نہیں ہوتی۔ چیٹنگ کر کے اگر آپ فائدہ حاصل کر لیں اپنا، تو جس نے محنت کر کے کیا تو اس کا نقصان ہو جائے گا، جس کو اجازت دے دی جائے۔ اور ہم یہاں سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اگر کوئی جواب غلط ہو جائے گا تو کوئی ان کا پیسے تو نہیں لگے ہوئے، کوئی آپ کو انعام نہیں مل رہا۔ یہاں پر آپ آئے ہیں سیکھنے کے لیے، آئے ہیں اچھی باتیں سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اب اگر آپ نے بتایا تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں نہ رہے، اگر یہ جواب غلطی دے کے میں بتا دیتا تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ساری زندگی رہ جاتا۔ تو ایک کوشش کرنی ہوتی ہے، چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، اگر انہی پہ توجہ کر لی جائے تو انشاءاللہ الکریم بہت سارا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ جی کون آئے گا بھائی ٹیم اے سے؟ آ جائیں بھائی غلام طه بھائی۔ جی سوال ہے کون سے صحابی رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپشنز ہیں ان کے پاس بہت سارے ہیں، انہی میں سے ایک جواب بنے گا۔
جی لگا بھی لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی جواب ہے جی. جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی ہیں, شیر خدا ہیں. کون ہے؟ شیر خدا ہیں. اور ماشاءاللہ ان کا جواب ماشاءاللہ اپنی جگہ پر جائیں گے. پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں کہ جن کے ہاتھوں پر خیبر جو ہے وہ فتح ہوا. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو گیا ہے. آئیے ہم مل کر کچھ نعرے لگاتے ہیں جس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بیان ہوگی اور دیگر صحابہ کرام کی بھی شان بیان ہوگی. ہر صحابی نبی, سب صحابیات بھی, حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی, عثمان غنی, فاطمہ اور علی ہیں, حسن حسین بھی, والدین نبی, ہر زوجہ نبی ہیں, معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 جنتی. ماشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب ان کا درست ہو چکا ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. سوال ہے ٹیم بی سے. کون آئے گا بھائی؟ چلیں جی, کوئی ایک تو آ جائے, جلدی ہمت کریں. کوئی مسئلہ نہیں, غلطی ہے تو یہاں پہ بیٹھنا ہے نا بھائی, آ جائیں. غلطی کریں گے تو سیکھیں گے بھائی, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. سیکھنے کے لیے تو یہاں پر آئیں ہے بھائی, ورنہ پروگرام تو آپ گھر پہ بھی دیکھ لیتے. صحیح کہہ رہا ہوں میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کس مہینے میں ہوا؟ جی محرم, شوال, سفر. جی مائک دیں بھائی, مائک دیں. سفر. اب جو میں سوال کروں گا آپ نے ٹیم اے نے ہاتھ نہیں اٹھانا. کون کہتا ہے صحیح ہے بھائی جواب؟ ایک کہہ رہا ہے, 2 3 4. سوچ لیں, غلطی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے غلط ہے تو نہ اٹھائیں, تو میں کسی اور کو بلا سکتا ہوں. صحیح ہے جواب؟ جی جناب ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اپنی جگہ پر اپنا نام تو بتا کے جائیں, نام تو بتا دیں بھائی, تازگی چل رہی ہے. محمد مزمل حسین. جی مزمل بھائی کا جواب کیا گئے؟ آپ مائک ان کو دے دیں, مائک دے دیں مزمل بھائی. جی مائک دے دیں. جی چلیں پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا کیلنڈر. ہوئے کچھ سوالات ٹیم اے سے ٹیم بی سے, دونوں نے دیے جوابات. اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعا سنیں. ہمارا اسلام. آپ ٹیم اے, آپ نے سنانی ہے کتے کے بھونکنے پر کون سی دعا پڑھنی چاہیے, اور ٹیم بی آپ نے سنانی ہے بارش کے وقت کی دعا. کون سی سنانی ہے؟ نہیں آتی کوئی بات نہیں, میں سکھا دوں گا آپ کو. آپ کو آتی ہے؟ نہیں آتی؟ آتی ہے, چلیں بتائیں. جی چلیں بتائیں. نہیں آتی کوئی بات نہیں, میں بتاؤں گا. ہوں جی چلیں بتائیں, میں بتاؤں جلدی, ورنہ ان کو دے دیں آخر میں جو بیٹھے ہیں. عبدالرافع بھائی شاید. سمم بکمن امین فہم لا یرجعون. چلیں یہ کہہ رہے ہیں کہ والی دعا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ہے یا یہ ہے؟ کیا کہتے ہیں غلام صاحب بھائی؟ چلیں میں سکھا دیتا ہوں آپ کو. ویسے انہوں نے جو پڑھی وہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پیارے بچوں اور گرس مدیشہ کے ناظرین, کتے کے بھونکنے پر یہی دعا پڑھنی چاہیے, یہ دعا پڑھنی چاہیے. ماشاءاللہ یہاں پر بچوں نے یاد تو کر لی, آپ سنیں گے بھی ان سے انشاءاللہ, مگر اس سے پہلے ٹیم بی والوں کو بھی دعا سکھا دیں. بارش کے وقت کی دعا ہے اللہم سقیا نافعا. اللہم سقیا نافعا. اللہم
سقيا نافعا اللهم سقيا نافعا. جی ٹیمیں والے آپ دعا سنائیں گے. کتے کے بھونکنے پر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ بتائیں بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 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 جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی پیارے بچوں اور کرس مدرسے کے ناظرین، یہاں پر یاد کروانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ٹیم اے کے سوال ہے تو ٹیم اے ہی یاد کرے گی، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹیم اے، ٹیم بی اور جو ہمیں مدنی جامع میں دیکھ رہے ہیں وہ بھی، تمام کے تمام بچے دعائیں یاد بھی کریں اور دعائیں سنیں بھی، سیکھیں بھی. اصل میں سننا تو مقصد نہیں ہے، سیکھنا مقصد ہے کہ سیکھیں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور کریم ثواب آپ کو بھی نصیب ہوگا اور مدنی چینل دیکھنے کا، یہاں پر آپ کو آنے کا کچھ نہ کچھ فائدہ بھی نصیب ہوگا. چلیں اب اگلا سوال ہے، اور بلکہ آپ نے دعا سنانی ہے، بارش کے وقت کی دعا. چلیں سنائیں بھائی. یاد نہیں ہوئی؟ یہ آ گئے نا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم سقمن باقیہ سقیا نافعا. سقیا نافعہ. اللہم سقیا نافعا. اللہم سقیا نافعا. جی اب سنائیں. اللہم سقیا نافعہ. جی اور کوئی؟ اللہم سقیا نافعا. ماشاء اللہ. جی اللہم سقیا نافعہ. آپ بھی سنا بھائی. اللہم سقیا نافعہ. اللہم سقیا نافعہ. نافعا. نافعہ. اللہم سقیا نافعہ. آپ بھی سنا دیں بھائی. اللہم سقیا نافعہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہاں پر ٹیم بی والوں کو پوری ٹیم بی کو ہی ماشاءاللہ یہ دعا بھی یاد ہو گئی. پیارے بچوں اور کرس مدرسے کے ناظرین، یہاں پر کوشش کی گئی کہ آپ کو دو دعائیں سکھائی جائیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ایسا موقع ملے کہ یہ دعا پڑھنی ہو تو آپ نے یاد بھی رکھنی ہے اور یہ دعاؤں کو پڑھنا بھی ہے. انشاءاللہ اور کریم فائدہ آپ کو نصیب ہوگا. بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی جانب. جی میرا نام مروز فاطمہ ہے، میں نروال سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب بزرگی ہے. میں آپ کو کلام سنانا چاہتی ہوں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل دعوت اسلامی زندہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کرس مدرسے کے ناظرین، انہوں نے سوال کا جواب دیا. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ خیر. اور آپ نے سوال کا جواب دیا. انشاءاللہ الکریم کچھ ہی دیر میں جواب بتائیں گے کہ آپ کا جواب درست ہے نہیں. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد فیضان ہے، میں ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے بزرگی والا. جزاک اللہ خیر. کڈس منی چینل ہمارا منی چینل دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے سوال کا جواب دیا. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. انشاءاللہ الکریم کچھ ہی دیر میں سوال کا جواب آپ کو بتائیں گے کہ درست ہے یا نہیں. اور درست کیا ہے. آگے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب. جس سیگمنٹ کا نام ہے وہ کون ہے؟ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. آپ کو دکھائی دیں گی کچھ پکچرز اسکرین پر اور آپ نے دیکھ کے بتانا ہوگا کہ آپ کا جواب درست. آپ نے بتانا ہوگا کہ جو ہے میں نے جو سوال کیا ہے ان میں سے جواب کون سا ہے. ٹھیک ہے، اور اسکرین یہ فیصلہ کرے گی کہ آپ کا جواب درست ہے یا غلط ہے. جی بھائی ٹیم اے کے لیے پکچرز دکھائیں. یہاں پر دکھائی گئی پہاڑ، جی سمندر، درخت، آسمان. سوال یہ ہے بتائیے کہ عربی زبان میں جبل کس چیز کو کہتے ہیں؟ جی ٹیم اے والے جواب دیں گے صرف. بتائیں بھائی بتائیں. اوپر دیں مائک. پہاڑ. پہاڑ کو کہتے ہیں. پہاڑ. جی پہاڑ. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ پہاڑ. آپ کیا کہتے ہیں؟ پہاڑ. عربی زبان میں جبل کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال ہے. جواب دکھاتے ہیں اسکرین پر.
جی عربی زبان میں پہاڑ کو جبل کہتے ہیں، جواب درست ہے۔ اگلا سوال ہے ٹیم بی سے، دکھائیے پکچرز۔ بکری، دمبا، اونٹ۔ جی سوال یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ مکمل کرنے کے بعد کس جانور کی قربانی فرمائی؟ جی اونٹ. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ اونٹ. آپ اونٹ. آگے دیں بھائی، اونٹ. آپ اونٹ. نیچے والے بچوں کو ایک دیں بھائی، اونٹ. آپ بھی بتا دیں بھائی۔ اونٹ. دکھائیے پکچر۔ جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ مکمل کرنے کے بعد، مکمل فرمانے کے بعد اونٹ کی قربانی فرمائی۔ سورہ بقرہ مکمل کرنے کے بعد اونٹ کی قربانی فرمائی، جواب درست ہے۔ اگلا سوال ٹیم اے سے، دکھائیے پکچر۔ سفید مرغا، چڑیا، کبوتر، کوئل۔ کون سا پرندہ گھر میں رکھنے سے شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا؟ جی بھائی۔ سفید مرغا. سفید مرغا، آپ کیا کہتے ہیں؟ سفید مرغا. سوچ رہے ہیں؟ اتنے سارے دکھائے، تین اور بھی تو دکھائے، یہی ہے جواب؟ جی. تین اور جو دکھائے وہ نہیں ہے؟ نہیں. کنفرم ہے؟ جی. دیکھ لیں یار، انہوں نے جواب دیا تو آپ نے بھی یہی دے دیا۔ یہی ہے. مائک کو بتائیں، یہی ہے. یہی ہے؟ سوچ رہے ہیں؟ جی. سوچ لیا؟ جی ان کو مائک دیں عبد الرافع بھائی کو۔ سفید مرغا. آپ بھی بتائیں بھائی، حاذق بھائی سفید مرغا. آپ بھی بتائیں۔ اب دو بچے باقی رہ گئے، وہ بھی بتا دیں بھائی۔ غلام طاہر بھائی، سفید مرغا. اور آپ بھی بتا دیں بھائی۔ سفید مرغا. جی دکھائیں پکچر۔ سفید مرغا وہ پرندہ کہ جسے گھر میں رکھنے سے شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا، جواب درست ہے۔ اگلا سوال ہے اور دکھائیں گے پکچر ٹیم بی کو۔ جی ابابیل، مینا، کوا، چیل۔ سوال یہ ہے سورہ فیل میں کون سے پرندے کا ذکر ہے؟ جی ابابیل. بتائیں آگے۔ ابابیل. جی ابابیل. سلو بتائیں، سلو بتانے دیں۔ ابابیل. جی ابابیل. جی ابابیل. ابابیل. یہ لو بھائی، ابابیل. آپ بھی بتائیں۔ ابابیل. جی دکھائیں پکچر۔ ابابیل، سورہ فیل میں ابابیل پرندے کا ذکر ہے، ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، سورہ فیل میں جو ابابیل پرندے کا ذکر ہے وہ یوں ہے کہ ایک قوم تھی، ایک فوج تھی کہ جو کہ روانہ ہوئی تھی کعبہ شریف پر حملہ آور ہونے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے۔ وہ ہاتھیوں پر تھی۔ کس پہ تھی؟ ہاتھی پر تھی، اور کئی اور بھی جانور تھے مگر ہاتھی بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ اللہ پاک نے یہ جو ابابیل ہے نا، اس کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کنکر بھجوائے، چھوٹے چھوٹے کنکر یہ لے کے اپنے دو ٹانگوں میں لائے اور ایک منہ میں، اور یہ جس پہ جو ہے کنکر کو تھرو کرتے، کنکر کو پھینکتے، وہ جو بندہ ہے اس کے سر سے لے کر ہاتھی کے نیچے تک پورا کا پورے دو حصے ہو جاتے۔ یہ ایک جو ہے قرآن کریم میں یہ ذکر ہے واقعہ۔ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ ماشاءاللہ یہاں پر جو بچے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، وہ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش کروں گا کہ روزانہ فجر کے بعد دعوت اسلامی کی جو زیر اہتمام مساجد ہوتی ہیں ان میں تفسیر صراط الجنان کا حلقہ لگتا ہے۔ اگر آپ بیٹھ سکتے ہو وہاں پر جائیں، ورنہ گھر پر پڑھیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 5 منٹ 10 منٹ والی کتاب پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت سارا فائدہ نصیب ہوگا اور بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں بھی آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ جی کال پلے کریں۔ میرا نام نتالیہ نور ہے، میں ان سے بول رہی ہوں۔ پیارے پیارے رمضان بھائی، میں آپ کو اچھی بات بتاؤں گی۔ فرمان آخری نبی، اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے اچھی بات بتائی کہ اچھی بات کہنا
صدقہ آ گئے ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، آج کا سوال یہ تھا کہ تمجید کی کیا معنی ہے. جواب ہے بزرگی. جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنا مخلص بندہ بنائے، اپنے ناراضگی والوں کاموں سے بچائے. پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارا اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ آباد. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا